بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے آیت الکرسی کی بہت مجرب ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور صبح سویرے آیت الکرسی کو 5 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کریں گے، تو اسے دھیان سے سن لیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر نگہبانی کرے گا اللہ تیرے اور تیری اولاد کی، اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت الکرسی میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہاری رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گرہ اوزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ پس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بحوالہ بخاری مشکات شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے
اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص، برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت باعث و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع حکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو اس لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، ہماری بینائی واپس آ جائے۔ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعزاز و کرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شغرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ ناظرین، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی اور مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھتا ہے تو ضرورت کے وقت سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی جگہ سے مدد حاصل ہوتی ہے جس کا وہ کبھی تصور تک نہیں کرتا، مگر یہ سب کچھ اسی وقت ہی ممکن ہے جب آپ کا اللہ رب العزت پر پختہ یقین ہو، اس کے دین پر پورا ایمان ہو، اس کے ہر ایک وعدے پر بھروسہ ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رہنمائی حاصل کریں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کی اس عظیم ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اور اس سے آیت الکرسی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی رحمت، برکت اور حفاظت میں رہیں گے۔ ان کے فضائل و برکات جان کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔